ویب شاہد دہلوی صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میں حضرت کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے بندگی کی بات چل رہی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کی تخلیق کا مقصد عبادت، بندگی، یا میں یوں کہوں کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اپنے رب کی عبادت کرو جس طریقے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد آخر میں بیان کیا گیا. جی معذرت چاہوں گا، ایکچولی کالر ہیں، ان کی ہمیں ٹھیک ہے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم آپ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سمی بھائی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے عامر بات کر رہا ہوں سر. جی عامر بھائی، کیسے؟ ٹھیک سر ٹھاک آپ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ. آج موضوع بہت اچھا ہے، اور ایک سوال میرے ذہن میں آیا، وہ میں نے چاہا کہ کر لوں. جی جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، نماز کے تو اوقات ہیں، لیکن جیسے دیگر عبادات ہیں، اذکار ہیں، ان کے لیے بھی وقت کا تعین کیا جاتا ہے، یا کسی بھی وقت ان کو جاری و ساری رکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم علماء کرام تک پہنچا دیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ مفتی خویب شاہ صاحب ابھی اس کا جواب دیں. جی دیکھیں، عبادت جو فرائض ہیں اس کے اوقات، اس کے ایام شریعت نے بتا دیے. جیسے حج ایک فرض عبادت ہے، ابھی نہیں ہو سکتا. جب فرض کے ایام آئیں گے، جب حج کے ایام آئیں گے، تبھی وہ عبادت ادا ہوگی. رمضان کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے علاوہ نہیں رکھے جا سکتے، رمضان میں ہی رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، نماز کے اوقات بھی جو ہے وہ واضح ہیں. ذکر و اذکار کا سوال کیا گیا، ذکر و اذکار بھی شریعت نے بتائے ہوئے ہیں. صبح کیا پڑھنے ہیں، شام کو کیا پڑھنے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے. میں موضوع کی طرف آؤں گا کہ فلسفہ عبادت کیا ہے، یا بالفاظ دیگر عبادت کی روح کیا ہے. روح بالکل صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، کیونکہ جو لمبا سفر کرتا تھا اس کے بال پراگندہ ہوتے تھے، کپڑوں کے اوپر تھوڑی مٹی کے جو ہے وہ اثرات ہوا کرتے تھے، گھوڑوں خچروں کے اوپر سفر ہوا کرتا تھا. تو کہتے ہیں بالکل قریب ہو کر کے بیٹھ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرنے لگے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، بہت سارے سوالات کیے. ایک سوال بہت اہم ترین جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے. پوچھا گیا مل احسان، واٹ از احسان؟ احسان کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ احسان جو ہے نا، یہ حسن سے نکلا ہے. حسن کا مطلب خوبصورتی. ایک ہوتی ہے عبادت، اور ایک ہوتا ہے عبادت کا حسن. ایک ہوتی ہے عمارت، اسٹرکچر بنا دیا، ابھی اس کی ٹائلنگ باقی ہے، اس کے اندر کرٹنز لگنے ہیں، اس کے اندر صوفے لگنے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور لوازمات لگنی ہیں. تو احسان کیا چیز ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم عبادت یا بندگی اس انداز میں کرو گویا کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. یہ عبادت کا یعنی یہ احسان کا پہلا مرتبہ ہے، یہ احسان کا پہلا درجہ ہے. یہاں تک کوئی پہنچتا ہے. اور جو دوسرا درجہ ہے، فرمایا اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا، یا اس پیک ہائر لیول کے اوپر تم نہیں پہنچ سکتے، تو کم از کم اس درجے کے اوپر تو آ جاؤ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تو سمجھ لو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے. تم روزہ رکھے ہوئے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے. تم زندگی میں کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کام، وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہی اصل عبادت کی روح ہے. جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کو اگر ایک مثال سے میں سمجھا دوں، پھر انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے. کوئی ایک باس ہو جس کی گاڑی، اور گاڑی کے اوپر کسی نے رکھا ہوا ہو کہ جی تم نے صاف کرنا ہے اس کو. وہ روزانہ صاف کرنے والا صبح آتا ہے، باس نہیں ہے، چلتا ہوا کپڑا مارا اور یہ جا وہ جا. ایک دن آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار باس بھی بیٹھا ہوا ہے، صبح صبح جوس برابر میں رکھا ہوا ہے، اور جو ہے نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں. تو وہ بڑی شد و مت کے ساتھ ذرا زور لگا کے کپڑا لگاتا ہے کہ یار مجھے باس دیکھ رہا ہے، آج نوٹ کر رہے ہیں. جی تو عبادت کی روح یہ ہے کہ کم از کم یہ تصور تو قائم ہو جائے کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. اور گناہ کو چھوڑنے کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا. اے میرے بندے،
کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں؟ علیہ وسلم نحنو عباد محمد، عبادت کی روح کیا ہے؟ تو اس میں ابھی جیسے کالر نے سوال بھی کیا وقت کے حوالے سے، تو وقت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو وقت متعین کیا گیا ہے نمازوں کا، یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ دیکھیے انسانی مزاج ہے کہ دن میں کیا کام کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک، تو وہ رات ہی کو پلان کر لیتا ہے، اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز رکھی ہے، تو فجر کا وقت طے ہو گیا، پھر وہ کام کاج میں لگ گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جب تھکاوٹ ہوتی ہے اس کی طبیعت چاہتی ہے میں شوز اتار دوں، ساکس اتار دوں، میں ذرا چہرے پہ پانی مار لوں تو ذرا فریش ہو جاؤں، کچھ میں انگڑائی لے لوں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز رکھی ہے، اور وہ اللہ فرماتا ہے تم چاہو تو ہوٹل پہ جا کے وقت گزار لو، اور تم چاہو تو مسجد میں آؤ، وضو خانے میں آؤ، وضو کرو، فریش ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد نماز عصر کا وقت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ دن بھر جو بھی کیا ہے اس میں تم اپنا محاسبہ خود کرو کہ تم نے کیا دینی نفع حاصل کیا یا کیا نقصان اٹھایا۔ تو یہ سارے نماز کے جو اوقات ہیں یہ در حقیقت انسانی مزاج کے عین مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو تخلیق کیا، اس کو مزاج دیا، اور پھر احکامات اس پر نافذ کیے۔ یہ حکم جتنے بھی ہیں یہ زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند اور بزرگوں برتر ہے، اس نے تمہیں تخلیق کیا، الذی خلق فسوى، ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا جیسا وہ چاہتا تھا، والذی قدر فہدی، پھر تمہارے لیے مزاج بنایا، تمہارے لیے تقدیر بنائی، فہدی، اس کے بعد تمہیں ہدایت دی کہ اب تم جو ہے وہ شعور زندگی اور شعور بندگی دونوں کو ساتھ لے کر کے چلو۔ تو یہ عبادت جو ہے یقیناً ایسے اوقات کے ساتھ ہے کہ جس میں ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اگر یہ عرض کروں اور گفتگو کہیں طویل نہ ہو جائے کہ کوئی غیر مسلم ہے، صبح سے کام میں لگا ہے، تو ایک وقت اس کا بھی آتا ہے کہ جب وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس وقت چائے پی لوں، میں اس وقت ذرا کرسی سے اٹھ جاؤں، میں ذرا سا ٹہل لگا لوں۔ تو یہ غیر مسلم کی بھی طبیعت میں یہ بات داخل ہے اور مسلمان کی طبیعت میں بھی یہ بات داخل ہے، مگر مسلمان کی طبیعت بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے نماز ظہر کا وقت دیا ہے کہ نماز ظہر ادا کر لو اس وقت میں۔ تو اس طور پر ہمیں اپنی زندگی جو ہے ایسے سانچے میں ڈھالنی ہے کہ جس میں اللہ جو ہمیں شعور عطا فرماتا ہے اس شعور سے ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تقاضے پورے کرنے ہیں کہ جن تقاضوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ وہ سوال کے اعتبار سے بھی ایک بات، جی اور ادھر مفتی صاحب نے بھی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم دیکھ نہیں سکتے تو اتنا یقین تو رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بات کیا ہے، یہ یقین کیسے آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، دیکھیں ہم بازار میں اگر کھڑے ہیں، بازار میں ہم روزے افطار کرنے کے لیے فروٹ خرید رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ہر ایک سے بے نیاز ہے، لیکن یہ یقین اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کھڑا، یہ قیام رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، یہ رکوع اللہ کے رسول نے بتایا اس کے مطابق ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کے رسول کی نقل کی جائے گی وہاں وہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی حسین گفتگو چل رہی ہے ہمارے علماء کرام کے ساتھ آج کے موضوع کے حساب سے، فلسفہ عبادت۔ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔